سوال ہے، اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس نے کیا اور وہ کب شائع ہوا؟ جواب ہے، بابائے اردو مولوی عبدالحق کے مطابق حضرت شاہ رفیع الدین نے کیا، جو 1876 میں شائع ہوا۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نبی نے نکالی تھی؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے نکالی تھی۔ بتائیے وہ کون سے صحابی تھے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہم وطن نو مسلموں کے لیے قرآن مجید کی ایک سورت مبارک کا ترجمہ کیا تھا؟ جواب، حضرت سلیمان فارسی رضی تعالیٰ عنہ نے۔ سوال، حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب، حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کا سسر اور چچا تھے۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل نے خودکشی کی تھی۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکید تھا۔ سوال، خطبہ حجۃ الوداع میں کتنے مسلمان شامل تھے؟ جواب، حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 1,24,000 رایا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تمام مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ سوال، سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر کتنا ہے؟ جواب، 13,92,140 کلومیٹر سورج کا قطر ہے۔ کس قبرستان میں دفن کیے جانے والا قیامت کے دن امن سے اٹھے گا؟ جواب، جنت المعلا کی شان بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلا میں دفن کیا گیا وہ قیامت کے دن امن سے اٹھے گا۔ سوال، کس کی دعا کو ملائکہ کی دعا کی طرح کہا گیا ہے؟ جواب، مریض کی دعا کو ملائکہ کی دعا کی طرح کہا گیا ہے۔ سوال، کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ جواب، حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، کبوتر، بکری وغیرہ۔ سوال، کیا بیوی کو ماں کہنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ جواب، زمانہ جہالت میں رواج تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو وہ اس پر حرام سمجھی جاتی تھی، جبکہ شریعت کے متحرک روایات سے بیوی طلاق دینے سے حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جاہلانہ رسم کو ختم فرماتے ہوئے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں وضاحت فرما دی گئی، جنہیں تم ماں کی کہو بیٹھو اور وہ تمہاری ماں نہیں بن سکتی۔ تمہاری ماں تو وہ ہے جس نے تمہیں چنا ہے، تمہارے کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر کی بنیاد، دیوار، چھت اور دروازہ کن صحابہ کرام کو کہا گیا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس شہر کی بنیاد ہے، اور عمر اس کی دیوار ہے، اور عثمان اس کی چھت ہے، اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ سوال، نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے 40 سال کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ سوال،
یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ سوال، ایک انسانی جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے؟ جواب، روح کا جسم پڑنا متعدد دوبارہ ہوگا، جس میں اختلاف ہے کہ بعض کے مطابق 6 مرتبہ اور بعض کے مطابق 4 مرتبہ، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نیمی فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ روح انسانی 4 بار جسموں میں پڑتی ہے، ایک مساق کے دن، دوسرا ماں کے پیٹ میں، پھر موت کے وقت نکالی جاتی ہے، پھر قبر میں سوال و جواب کے لیے، پھر محشر میں سور پھونکتے وقت، جس کے بعد جنت دوزخ میں نہ نکالی جائے گی۔ ہاں، البتہ بعض گناہگار مومن پھر نکال کر جنت میں بھیجے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کریں؟ جواب، وشا بن حرب کے اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ وہ ان کے سامنے نہ آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے چچا کا غم تازہ ہو جاتا تھا، جن کو حضرت وشی بن حرب نے قبول اسلام سے قبل شہید کیا تھا۔ سوال، الصلوات خیر من النوم، اس اضافی کلمے کا ترجمہ کیا ہے؟ الصلوات خیر من النوم، فجر کی نماز میں اس اضافی کلمے کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ سوال، آیات کے معنی کیا ہیں؟ جواب، آیات کے معنی نشانی کے ہیں۔ سوال، بتائیے کس خلیفہ کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں اٹھایا تھا۔ سوال، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کس ایک مشہور جنگ کا نام بتائیے؟ جواب، جنگ جمل۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ان کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ سوال، ختم نبوت کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب، سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 40 میں ختم نبوت کا ذکر آیا ہے۔ سوال، سحر خمول کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جواب، جادو اگر جن کو اس شخص کی طرف بھیجتا ہے جس پر جادو کرنا ہوتا ہے تو اس کے ذمہ یہ کام لگاتا ہے کہ وہ اس کے دماغ پر مورچہ بندی کر لے اور اس کے لیے خلوت پسندی اور علیحدگی کے اسباب پیدا کر دے، چنانچہ وہ جن اس کے بھرپور کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد سحر خمول کی علامت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سوال، کتنے مسلم ممالک کی قومی زبان عربی زبان ہے؟ جواب، عربی زبان 26 ملکوں کی قومی زبان ہے۔ سوال، کس طرح سونے والے کو اللہ پاک پسند نہیں کرتے؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پیٹ کے بل الٹا لیٹنے کو پسند نہیں کرتے۔ سوال، کس نماز کی آخری صف سب سے افضل ہے؟ جواب، نماز جنازہ کی آخری صف تمام صفوں سے افضل ہے۔ سوال،
کیا قبر پر اگربتی یا موم بتی جلا سکتے ہیں؟ جواب، قبر پر اگربتی یا موم بتی نہ جلائی جائے کہ یہ آگ ہے اور قبر پر آگ رکھنے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ سوال، مسجد میں محراب بنانے کا حکم سب سے پہلے کس نے دیا؟ جواب، حضرت محمد یا خلفائے راشدین کے دور میں محراب نہیں تھے۔ محراب کو سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے متعارف کروایا تھا۔ سوال، نماز عصر کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے قیامت کی سختیوں سے حفاظت ہوتی ہے؟ جواب، نماز عصر کے بعد سورۃ النبا پارہ 30 پڑھنے سے اللہ تعالیٰ محشر کے دن کی سختی سے حفاظت فرمائیں گے۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو لوہے کی کیل کو بھی نگل لے سکتا ہے؟ جواب، مگرمچھ وہ جانور ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں کون سی شخصیت لے کر گئی تھی؟ جواب، وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے جو آپ کو سب سے پہلے کعبۃ اللہ لے کر گئے تھے۔ سوال، اگر انسان کو خود اپنی ہی نظر لگنے کا اندیشہ ہو تو کیا کرے؟ جواب، جیسے اندیشہ ہو کہ اس کی نظر خود اسی کو یا کسی اور لگ جائے گی تو اسے چاہیے کہ جب وہ اپنی جان، مال، اولاد یا اپنے بھائی یا کسی اور کے پاس ایسی چیز دیکھے جو اسے بھلی لگے تو اس کے لیے ان الفاظ پر برکت کی دعا کرے، ماشاءاللہ پڑھے۔ سوال، ان صورتوں کے نام بتائیں جن میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ جواب، حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر سورۃ الانعام اور سورۃ الصافات میں آیا ہے۔ سوال، بتائیے سلطان الخیر کن صحابی کو کہتے ہیں؟ جواب، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو سلطان الخیر کہا جاتا ہے۔ سوال، پہلے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پہلے شاعر رسول تھے۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام حیدر کس نے رکھا؟ جواب، آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت اسد نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ سوال، دنیا کے کس شہر کے لیے سب سے زیادہ بار قبضہ اور جنگ لڑی گئی؟ جواب، تاریخ میں القدس فلسطین شہر پر 24 مرتبہ قبضہ کیا گیا اور زائد مرتبہ جنگیں لڑی گئی ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا نسخہ جو چمڑے پر تھا اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، قرآن مجید کا پہلا نسخہ جو چمڑے پر تھا اسے نسخے کو اوم کہتے ہیں۔ کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب، سندھ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سوال، کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟
جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ سوال: کیا عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جنازہ کی نماز پڑھی، پھر گھر والوں نے، پھر دوسرے لوگوں نے، تو کیا عورتوں نے بھی جنازے کی نماز پڑھی؟ جواب: نمبر 1، انتہا عورتوں کی جماعت جنازہ مکروہ نہیں ہے بلکہ تنہا ایک عورت بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو بھی فرض ساقط ہو جاتا ہے، البتہ عورتوں کا مردوں کی جماعت میں حاضر ہو کر ادا کرنا مکروہ ہے۔ مدائن کے فتح کے موقع پر دریا کی طغیانی کے باوجود مسلمانوں نے اس میں گھوڑے ڈال دیے اور باتیں کرتے کرتے دریا عبور کیے۔ مسلمانوں کا کمانڈر کون تھا؟ جواب: حضرت سعد رضی اللہ بن ابی وقاص کمانڈر تھے۔ سوال: نماز مغرب کب پڑھنا مستحب ہے؟ جواب: نماز مغرب اول وقت میں ہی پڑھنا مستحب ہے۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو جل بھی جائے تو زندہ رہتا ہے؟ جواب: جگنو جل کر روشنی دیتا ہے مگر جلنے کے باوجود بھی زندہ رہتا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کس جنگ میں استعمال کی گئی تھی؟ جواب: غزوہ حنین میں سب سے پہلے منجنیق استعمال ہوا تھا۔ امت پر 5 وقت کی نمازیں کب فرض کی گئیں؟ جواب: امت پر 5 وقت کی نماز معراج النبوی کے موقع پر فرض کی گئی تھی۔ سوال: بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوا؟ جواب: معراج النبوی کے متعلق سال اور مہینوں میں اختلاف ہے، کچھ کے مطابق ہجرت سے 3 سال پہلے اور بعض کے مطابق ہجرت سے 1 سال 3 ماہ قبل اور ایک روایت کے مطابق 11 نبوی میں۔ سوال: پہلے امیر البحر کون تھے؟ جواب: عالم اسلام کے سب سے پہلے امیر البحر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: حضرت جرجیس نے کافروں کے اصرار پر کس معجزے کا اہتمام کیا؟ جواب: کافروں کے اصرار پر حضرت جرجیس نے مردوں کو زندہ کرنے کا اہتمام کیا۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کس باغ کا مطالبہ کیا تھا؟ جواب: باغ فدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا اور وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پیغام بھیجا اور ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث کا مطالبہ کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ اور فدق میں عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور خدا کی قسم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کروں گا اور اس پر اسی طرح عمل کروں گا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کی آمدنی سے تمہارے گزارنے کے لیے رکھ لیتے تھے اور باقی جو بچتا اس کو تقسیم فرما دیتے تھے، اور میں تمہارے لیے اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ فدق میں وہی کروں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا راضی ہو گئیں اور باغ فدق میں اس پر عمل کرنے کو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عہد لے لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فدق کی پیداوار کر لیتے اور جتنا ہی اہل بیت کا خرچہ ہوتا تھا ان کے پاس بھیج دیتے تھے، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ کرام نے بھی ایسے ہی کیا۔ سوال: کون سی نشانی گھر میں ظاہر ہو تو انسان کا گھر جلد برباد ہو جاتا ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت نے بلا وجہ اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا بغیر کسی سبب شرعی کے تو یہ نہیں
فرمایا کہ طلاق لے لی، بلکہ یہ فرمایا کہ جس نے صرف مطالبہ کیا تو رب کریم اس سے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھے کہ وہ گھر جہاں میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں وہ گھر رحمت اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کا وار کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لہٰذا کوشش رکھیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ سب میاں بیوی کو ہمیشہ خوش اور آباد ہنستا بستا رکھے۔ سوال: حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کے علاوہ ورگ کیا کہا گیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر کہا گیا ہے۔ سوال: دنیا کا پہلا ہسپتال کہاں بنا تھا اور کس نام کا ہے؟ جواب: بغداد میں بیمارستان کے نام سے دنیا کا پہلا ہسپتال بنا تھا۔ سوال: قرآن کریم انجیل کے کتنے سال بعد کس مہینے کے کس تاریخ میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن کریم انجیل کے 360 سال یا 700 سال بعد یہ 500 سال بعد رمضان میں نازل ہوا۔ سوال: کس انسان پر سجدہ تلاوت واجب نہیں؟ جواب: آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ آیت سجدہ بغیر پڑھے فقط اس آیات سجدہ کی طرف نظر کرنے سے یا آیات سجدہ لکھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی فقط زیارت کرنے کے سبب اس کو گونگے یا بہرے شخص پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگے۔ سوال: کس نبی کو ان کی والدہ نے تنور میں ڈال دیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ نے فرعون کے لوگوں کے خوف سے تنور میں ڈال دیا تھا۔ سوال: کون سی جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی؟ جواب: حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ جمل لڑی گئی تھی۔ سوال: کیا فجر کی اذان کے بعد تہجد ادا کر سکتے ہیں؟ جواب: اگر فجر کا وقت ہو چکا تو تہجد نہیں پڑھ سکتے، چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اگر پڑھی بھی تو سنت فجر قائم مقام ہو جائے گا۔ یاد رکھیں رات کے نوافل کا وقت صبح صادق سے پہلے تک کا ہے اور اس کے بعد طلوع آفتاب تک کے سوائے سنت فجر کے کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ سوال: نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: نبی کے لغوی معنی غیب کی خبر دینے والا۔ سوال: ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساجزادی نے ہجرت کی؟ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت حبشہ کی تھی۔ سوال: 20 ہجری میں اپنی تلوار سے 100 کافر قتل کر کے شہادت پانے والے صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بتائیے۔ جواب: ان خوش نصیب صحابی کا نام حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ ہے۔ سوال: کس چیز کا پانی کھڑے ہو کر پینا افضل ہے؟ آپشن اے بارش کا، بی کنویں کا، سی آب زمزم کا، ڈی آبشار کا۔ صحیح جواب ہے آپشن سی آب زمزم کا پانی۔ سوال: جادوگر کون سی سورت 3 مرتبہ پڑھ کر جنات کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں؟ آپشن اے سورت سجدہ، بی سورت جن، سی سورت الرحمن، ڈی ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ جواب: آپشن ڈی ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ سوال: گناہ کرنے سے انسان کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ آپشن اے خون کم ہوتا ہے، بی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سی دھڑکن کم ہوتی ہے،
डी दिल स्याह होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी दिल स्याह होता है। सवाल किस सूरत की तिलावत करने से जादू का असर खत्म हो जाता है। ऑप्शन ए सूरत सजदा, बी सूरत अल बकरा, डी सूरत अल रहमान, सी सूरत अल जिन। सही जवाब है ऑप्शन बी सूरत अल बकरा पढ़ने से जादू का असर खत्म हो जाता है। बैतुल मुकद्दस की बुनियाद किसने रखी थी। ऑप्शन ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, हज़रत शेब अलैहिस्सलाम ने, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की बुनियाद रखी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में कितने साल क़याम फरमाया। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1000 साल, बी 2000 साल, सी 3000 साल, डी 5000 साल तक। सही जवाब है ऑप्शन डी 5000 साल तक। सवाल खाने के बाद नींद आना किस बात की अलामत है। ऑप्शन ए अच्छी सेहत की, बी खराब सेहत की, सी जादू की, डी नजर बद की। सही जवाब है ऑप्शन ए अच्छी सेहत की। सवाल कौन सी नमाज पढ़ने से इंसान पर गुर्बत आती है। ऑप्शन ए कज़ा नमाज, बी जल्दी जल्दी पढ़ने से, सी घर में पढ़ने से, डी अकेले पढ़ने से। सही जवाब है ऑप्शन बी जल्दी जल्दी पढ़ने से। सवाल वो कौन सा रास्ता है जिस पर शैतान बैठ सकता है। ऑप्शन ए घर का रास्ता, बी मस्जिद का रास्ता, सी बाजार का रास्ता, डी दुआ और सजदे का रास्ता। प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो को अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। सही जवाब है ऑप्शन डी दुआ और सजदे का रास्ता। कौन सी सूरत दिन लगातार पढ़ने से हाजित और दिल की मुराद पूरी हो जाती है। ऑप्शन ए सूरत मुज़म्मिल, बी सूरत अल बकरा, सी सूरत अल रहमान, डी सूरत यूसुफ। सही जवाब है ऑप्शन ए सूरत अल मुज़म्मिल पढ़ने से। कौन सा जानवर अपनी जुबान को सूंघता है। ऑप्शन ए कछुआ, बी सांप, सी बिल्ली, डी चूहा। सही जवाब है ऑप्शन बी सांप। सवाल पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है। ऑप्शन ए गुलाब, बी चंबेली, सी सूरजमुखी, डी मोतिया। सही जवाब है ऑप्शन सी सूरजमुखी पाकिस्तान का कौमी फूल है। वो कौन सी नमाज है जिस अजान अल्लाह ताला खुद देता है। ऑप्शन ए नमाज तहज्जुद, बी नमाज चाश्त, सी नमाज इशराक, डी नमाज जनाजा। सही जवाब है ऑप्शन ए नमाज तहज्जुद। सवाल
کس فرشتے کا اصل نام عبداللہ ہے؟ آپشن اے حضرت جبرائیل علیہ السلام، بی حضرت اسرائیل علیہ السلام، سی حضرت میکا علیہ السلام، ڈی حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال، کس نبی کی خواہش تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کی؟ آپشن اے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت خواہش تھی۔ سوال، منکر نکیر قبر میں کافروں سے کتنے سوال کرتے ہیں؟ آپشن اے 1، 2، 3 یا 4۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، 3 سوال کرتے ہیں۔ کس خلیفہ کے زمانے میں قرآن مجید کو 30 پاروں میں کیا گیا؟ آپشن ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ڈی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو 30 پاروں میں کیا گیا۔ سوال، کون سی زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے؟ آپشن اے اردو، بی انگلش، سی فارسی، ڈی عربی۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی عربی زبان۔ سوال، سب سے پہلے کون سی چیز تخلیق ہوئی؟ آپشن اے فرشتے، بی انسان، سی قلم، ڈی لوح محفوظ۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، قلم سب سے پہلے تخلیق ہوا۔ کون سی رات عبادت کی رات ہے؟ آپشن اے 27 رمضان، بی شب قدر، سی جمعہ کی رات، ڈی جمعرات کی رات۔ صحیح جواب ہے آپشن بی شب قدر کی رات۔ کس نبی کا لقب کلیم اللہ تھا؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا۔ سوال، دنیا کا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ آپشن اے روس، بی امریکہ، سی چین، ڈی انڈیا۔ صحیح جواب ہے آپشن اے روس دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ کس مسجد میں 70 انبیاء کرام دفن ہیں؟ آپشن اے مسجد نمرہ میں، بی مسجد اقصیٰ میں، سی مسجد خیف میں، ڈی مسجد عائشہ میں۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، مسجد خیف میں۔ سوال، وہ کون سے نبی تھے جن کے بالوں میں تمام جسم کی طاقت تھی؟ آپشن اے حضرت شمشون علیہ السلام، بی حضرت داؤد علیہ السلام، سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت شمشون علیہ السلام۔ سوال، بخار سب سے پہلے کس نبی کے زمانے میں ہوا تھا؟ آپشن اے حضرت نوح علیہ السلام، بی حضرت داؤد علیہ السلام،
सी हज़रत मूसा अलैहि सलाम, डी हज़रत अदरीस अलैहि सलाम। सही जवाब है ऑप्शन डी, हज़रत अदरीस अलैहि सलाम के ज़माने में बुखार हुआ। अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा इबादत कौन सी है? ऑप्शन ए नमाज, बी रोज़ा, सी हज, डी ज़ुकात। सही जवाब है ऑप्शन ए नमाज अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा इबादत है। सवाल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की एक रात में कितने बेटे फौत हुए थे? ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 5, डी 8। सही जवाब है ऑप्शन डी, 8 बेटे फौत हुए थे। बीवी को किस हालत में देखने से निकाह टूट जाता है? ऑप्शन ए नमाज की हालत में, बी नहाते वक्त, सी रात को नींद में, डी मुर्तद होने जाने पर। सही जवाब है ऑप्शन डी मुर्तद हो जाने पर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने का तरीका सबसे पहले किसको सिखाया? ऑप्शन ए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को, बी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को, सी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को, डी हज़रत ज़ैनब बिनते हज्जश रज़ी अल्लाह अन्हा को। सही जवाब है ऑप्शन सी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में फरमाया कि इसमें बूढ़ा कर दिया है? ऑप्शन ए सूरत हुद में, सूरत यासीन, सूरत अल रहमान या सूरत अल तौबा। सही जवाब है ऑप्शन ए, सूरत हुद के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने बूढ़ा कर दिया। 2025 साल किस नाम वाले के लिए खतरनाक साबित होगा? ऑप्शन ए, बी, एस, सी, एम, डी ऐसा कुछ भी साबित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जुम्मा के दिन किस वक्त हर हाल में दुआ कबूल होती है? ऑप्शन ए तहज्जुद के वक्त, बी जुम्मे नमाज के वक्त, सी इशा के वक्त, डी असर और मगरिब के दरमियान। सही जवाब है ऑप्शन डी, असर और मगरिब के दरमियान। कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र किस जानदार का है? ऑप्शन ए ऊंट का, बी बकरी का, सी अब्बा बेल का, डी इंसान का। सही जवाब है ऑप्शन डी, इंसान का जिक्र सबसे ज्यादा है। ऑप्शन डी, इंसान का। इंसान की वो कौन सी चीज़ है जो मरने के बाद भी उसके साथ रहती है? ऑप्शन ए रूह, बी पहली मोहब्बत, सी अमाल, डी सोचो फिकर। सही जवाब है ऑप्शन सी, नामा इमाल। प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह ताला तानू खुश ते हंसता वास्ता आबाद रखे ते खुश ते आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़। सवाल, कौन सी जन्नात इंसान से दूर रहना पसंद करते हैं? जवाब, बहुत सारे आमिल नेक जन्नात से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखें जन्नात में से नेक जन्नात हमेशा इंसान से दूर रहना पसंद करते हैं। इसके बरक्स काफ़ी नेक जन्नात ऐसे भी हैं जो लोगों के घरों में भी जाना पसंद नहीं करते।
سوال: حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والا کھانا کتنے لوگ کھاتے تھے؟ جواب: 4000 لوگ۔ سوال: اسلام میں کس کا دل دکھانا کیسا ہے؟ جواب: گناہ ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے بادشاہ کون تھے؟ جواب: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کون سے نبی ہیں جو 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب: گھر پر۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ جواب: بیت المقدس، فلسطین میں۔ سوال: قرآن مجید میں آسمان کا ذکر کتنی مرتبہ کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں آسمان کا ذکر 23 مرتبہ کیا گیا۔ سوال: کعبہ کے معنی کیا ہیں؟ جواب: ٹیلہ۔ سوال: کس کافر کی بیوی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ جواب: فرعون کی بیوی آسیہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اطہر سے حد بندی فرماتے ہوئے کتنی گہری خندق کھودنے کا حکم دیا؟ جواب: 15 گز گہری خندق۔ نماز کے لیے اذان دینے کا حکم قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ المائدہ میں۔ سوال: انسان کے جسم سے روح روز کس وقت نکل جاتی ہے؟ جواب: جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب: 14ویں صدی ہجری میں۔ دارالحکومت کوفہ سے شام کس نے منتقل کیا؟ جواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ کیا مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب: بنو حنیفہ میں مسلمہ کذابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ کون سا عظیم سپہ سالار گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا پایا گیا؟ جواب: موسیٰ بن نصیر۔ سوال: پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے والا پرندہ کون سا ہے؟ جواب: پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے والا ریکارڈ کوے کا ہے۔ کس نبی کی روح اللہ نے 100 سال تک قبض رکھی؟ جواب: حضرت اسرائیل کی۔ وہ کون سا عمل ہے جس نے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے؟ جواب: زنا کرنے سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ کس کو فتح سندھ کہتے ہیں؟ جواب: محمد بن قاسم کو۔ سوال: کیا دجال کی اولاد ہوگی؟
دجال کی اولاد نہیں ہوگی۔ صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب حضرت صالح علیہ صابن کی حضرت ایوب علیہ السلام جس وقت بیمار ہوئے ان کی عمر کیا تھی اور بیماری میں کتنے سال تک مبتلا رہے؟ جواب علامہ سدی کا بیان ہے کہ جس وقت علیہ السلام مرض میں مبتلا ہوئے اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 70 برس تھی اور حضرت ایوب بیماری میں 15 سال رہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 7 سال رہے، تیسرا قول 13 سال کا ہے، چوتھا قول 3 سال کا ہے۔ سوال خانہ کعبہ میں کلمہ کو بلند آواز میں پڑھنے والے پہلے صحابی کون ہیں؟ جواب حضرت ابو ذر غفاری رضی تعالیٰ عنہ۔ کس کے دور میں عربی کی سرکاری زبان کی حیثیت ملی؟ جواب عبد المالک بن کے دور میں۔ سوال جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ کنویں میں ڈالے جانے کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر بعض نے 12 سال بیان کی اور بعض نے 15 سال بیان کی۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پوجا کرتی تھی؟ جواب 5 بتوں کی۔ حسد سے ممانعت کا حکم کس صورت میں ہے؟ جواب حسد سے ممانعت کا حکم سورۃ النساء میں آیا ہے۔ دوزخ میں کتنے فرشتے مقرر ہوں گے؟ جواب 19 فرشتے۔ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ میدان محشر میں کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جواب جنت کی اونٹنی پر اذان دیتے ہوئے آئیں گے۔ جو بھی اذان سنے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے تک محشر پھر جائے گا اور جنت کے لباس کے 2 جوڑے لائے جائیں گے، وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو پہنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے مؤذنین میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لباس پہنایا جائے گا۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں کیا ہے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں ابراہم ہے۔ وہ سب سے چھوٹا جاندار کون سا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا؟ جواب مچھر کا ذکر۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام کو نسلی تعلق کس قبیلے سے تھا؟ اودم قبیلے سے، افدی عرب۔ آپ سے سلام پر نازل ہونے والی پہلی وحی کتنی آیات پر مشتمل تھی؟ جواب 5 آیات پر مشتمل تھی۔ صحراؤں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ جواب افریقہ کو۔ سوال اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے روح قبض کرتے ہیں؟ جواب 4 فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسئلہ کس دور میں پیش آیا؟ جواب ارتداد کا مطلب اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا، اور یہ مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں درپیش آیا، اور ارتداد کا خاتمہ ان کے دور کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کون سا علم بخشا تھا؟
جواب جانوروں کی بولیوں کا فہم۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد نمازی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کی پڑھی نماز بیکار کی گئی؟ جواب جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھنے سے۔ وہ کون سا پھول ہے جسے سونگھا نہیں بلکہ کھایا جاتا ہے؟ جواب گوبھی کا پھول۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا، اس نے آپ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ جواب زنا کاری کا الزام لگایا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے خواب سن کر کیا ہدایت کی تھی؟ جواب، آپ علیہ السلام کے والد نے ہدایت کی کہ اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ وہ کون سی نشانی ہے جو اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے؟ جواب، جو انسان کے خرچ میں کمی اور رزق میں برکت ہونے لگے تو یقیناً یہ اچھا وقت آنے کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے کون سے صحابی انتقال کر گئے تھے؟ جواب، حضرت عبدل بن انیس رضی اللہ عنہ۔ کون سا کپڑا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ جواب، ریشمی کپڑا۔ حضرت عبد المطلب کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت عبد المطلب کی والدہ کا نام سلمہ تھا۔ حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب، استلام۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مرغی کا گوشت کھایا ہے؟ جواب، ہاں کھایا۔ سوال، وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کا وصال چوتھے آسمان پر ہوا تھا؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ انبیاء سابقین جن کی زبانیں عربی زبان کے علاوہ تھی، ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کس زبان میں وحی لے کر آتے تھے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام عربی زبان لے کر آتے تھے، پھر ہر نبی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے قوم کو بتلاتا، قوم کو سمجھاتا، احکام خداوندی کی تبلیغ کرتا تھا۔ انسانی جسم کی کون سی چیز پیدائش سے لے کر موت تک سائز میں ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے؟ جواب، انسانی آنکھ۔